السلام علیکم۔ میرے ہم وطنوں، ٹینک کا نام سنتے ہی آپ کے دماغ میں کچھ اس طرح کی تصویر آ جاتی ہوگی۔ یہ ایک ایسا روایتی ہتھیار ہے جس کے بغیر ہر فوج، ہر محاذ اور ہر میدان جنگ ادھورا ہے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس کی ایجاد کب اور کس نے کی؟ آج جانیے ہمارے ساتھ ٹینکس کی پہلی دفعہ میدان جنگ میں اترنے کی داستان، اور جانیے کس طرح صرف 3 ٹینکس کا ناکام حملہ بھی دشمن پر خوف طاری کر گیا۔ صرف 3 ٹینکس نے کس طرح پوری جرمن فوج کو پسپا کیا، وہ بھی بغیر کسی انفینٹری کے، یعنی بغیر کسی ایک بھی پیدل فوجی کے۔ جب ٹینکس کی ایجاد ہوئی تھی تب کوئی اینٹی ٹینک ویپن سرے سے موجود ہی نہیں تھا جس سے اسے تباہ کیا جا سکے یا روکا جا سکے۔ پھر بھی جرمنز نے کس طرح اس ٹینک کو تباہ کیا؟ ان سب سوالوں کے جواب جاننے کے لیے ہمارے ساتھ اینڈ تک جڑے رہیے۔ میں ہوں سید سلیمان اور آپ دیکھ رہے ہیں وارز آف وزڈم۔ میرے ہم وطنوں، ٹینکس کے آنے سے پہلے ٹرینچ وارفیئر کا دور تھا۔ یہ زمینی جنگ کی ایک قسم ہے جس میں بہت لمبی خندقیں کھود کر خود کو دشمن کی گولی سے محفوظ کیا جاتا تھا، لیکن اس طرح دونوں فریقین کے لیے آگے بڑھنا بہت مشکل اور سست تھا۔ اب وقت تھا کہ اس سست جنگ کو خندقوں سے کھینچ کر دشمن کی سمت لے جایا جائے، لیکن یہ ممکن کیسے ہوتا؟ دشمن یعنی جرمن فوج کی مشینری، گولہ باری، سنائپرز اور مضبوطی سے زیر دفاع پوزیشنز کے ہوتے۔ چنانچہ اب ضرورت تھی ایک ایسے ویپن کی جو ان سب کا توڑ ہو، جو رکاوٹوں، پتھریلی اور کیچڑ زدہ زمینوں، کھائیوں اور خاردار تاروں کو عبور کر کے دشمن کی صفوں تک پہنچ جائے، اور جو بھاری ہتھیاروں سے بھی لیس ہو۔ میرے ہم وطنوں، اس سست جنگ کو خندقوں سے نکالنے کے لیے یہ سب ضروری تھا، اور خوش قسمتی سے برطانیہ کچھ عرصے سے بالکل اسی طرز کی جنگی گاڑی پر کام کر رہا تھا جو ہائی کیلیبر بلٹس فائر کریں، جو عملے یعنی کریو کو بھی حفاظت فراہم کرے اور دشمن اس کا کچھ بگاڑ نہ سکے۔ اس پہلے ٹینک کو برٹش فوج کے ایک میجر والٹر ولسن اور مشینری ایکسپرٹ ولیم ٹریٹون نے ڈیزائن کیا تھا، اور اس پہلے ٹینک کا نام مارک 1 رکھا گیا تھا۔ میرے ہم وطنوں، مارک 1 سے اس کا نام ٹینک صرف اس لیے رکھا تھا تاکہ اسے جرمن جاسوسوں سے چھپایا جا سکے، اور ان کو یہی لگے کہ یہ صرف پانی یا فیول سپلائی کے لیے ہے، اور یہ کوڈ نیم زمینی جنگ کی تاریخ بدل کر رکھ دینے والے خوفناک ہتھیار کا مستقل نام پڑ گیا۔ ناظرین، ٹینکس کی پہلی دفعہ میدان جنگ میں انٹری سے پہلے اس کی کچھ تفصیلات سنیں۔ اس کے عملے یعنی کریو کی تعداد 8 تھی۔ اس کا آرمر صرف 12 ملی میٹر کا تھا، فیول کیپیسٹی 227 لیٹر، وزن 28 ٹن اور رفتار صرف 5.9 کلومیٹر پر آور تھی، جبکہ اس کے ویپنز میں شامل تھی 6 پاؤنڈز کی 2 عدد توپیں اور 4 ویکر مشین گنز۔ 1916 بیٹل آف سوم اور ٹینک کا پہلا استعمال۔ میرے ہم وطنوں، فرانس کے محاذ پر جرمن اور برٹش فوج کے اس مارکے کا آغاز ہوتا ہے۔ اس جنگ کی کمان برطانوی جنرل ہیک کر رہے تھے، جن کی کمان میں 2 لاکھ فوج، 700 توپیں اور 39 عدد مارک 1 ٹینک بھی شامل تھے، جن سے بالکل بے خبر جرمنز اپنی 1 لاکھ فوج اور خندقوں میں بھاری ہتھیاروں اور مشین گنز سمیت موجود تھی۔ ٹینک کا باضابطہ استعمال 16 ستمبر 1916 کو ہوا، جب برطانیہ نے اصل حملے سے پہلے 3 مارک 1 ٹینکس کو آگے بھیجا تاکہ وہ شروع میں آنے والے کچھ مورچوں کا صفایا کر سکیں۔ لیکن رات کی تاریکی میں جب ان ٹینکس نے اپنی پہلی جنگی پیش قدمی کی، تب اچانک سے ایک مارک 1 ٹینک تکنیکی خرابی کی وجہ سے جنگ سے آؤٹ ہو گیا، اور کچھ ہی دیر بعد دوسرا مارک 1 ٹینک بھی ایسی کھائی میں پھنسا کہ نکل نہ سکا، اور اب صرف ایک ٹینک بچا ہوا تھا جو صبح کی کرنوں سے پہلے جب دشمن کے مورچوں تک پہنچا تو جرمن فوج نے اس اجنبی چیز پر اندھا دھند فائر کھول دیا، اور پھر ٹینک کے کمانڈر نے حکم دیا کہ اس مورچے پر توپ سے حملہ کیا جائے، اور اس ٹینک کے پہلے گولے نے دشمن کا مورچہ اڑا دیا، جس کے بعد دشمن کی طرف سے داغے گئے گولے جو مارک 1 ٹینک کے بالکل قریب پھٹا اس کا ٹریک توڑ دیا، اور اب یہ تیسرا ٹینک بھی حملے سے قاصر تھا۔ لیکن اس انجان آگ اگلتی چیز کو دیکھ کر جرمنز نہایت خوفزدہ ہو گئے تھے اور گھبرا کر صبح ہونے سے پہلے ہی اپنی پوزیشنز چھوڑ کر جا چکے تھے۔ اسی صبح اصل حملے کا آغاز ہوا، اور اہداف جرمن فوج کا گھر بننے والے گاؤں تھے، مارول، فیلرز اور کورسلیٹ نامی۔ میرے ہموطنوں، جرمن فوج پر خوب گولہ باری کے بعد 46 مارک 1 ٹینکس نو مینز لینڈ میں جرمن پوزیشنز کی طرف بھیجے گئے، لیکن تاریخ کے یہ پہلے ٹینکس نقائص سے بھرے ہوئے تھے، اور ایک کے بعد دیگر تکنیکی خرابیوں کی وجہ سے جنگ سے باہر ہونے لگے۔ صرف 9 ٹینکس ہی نو مینز لینڈ کو پار کر کے ہدف تک پہنچ سکے۔ سب سے آگے چل رہے ٹینک کے کمانڈر نے جرمن آبزرویشن بلون پر فائر کھولنے کا حکم دیا۔ یہ بڑے اور اونچے غبارے ہوتے تھے جن کو ہوا میں بلند کر کے اس کا عملہ دور تک دیکھ کر دشمن کی نقل و حرکت کا پتہ کر سکتا تھا۔ کمانڈر نے حکم دیا
اور ایک زوردار دھماکے سے بلون زمیں بوس ہو گیا۔ جیسے ہی یہ ٹینکس جرمن پوزیشنز کے نزدیک پہنچے، ان پر سکتہ طاری ہو گیا۔ انہیں کوئی اندازہ نہیں تھا کہ یہ شور مچاتی آگ اگلتی بلا آخر کیا ہے۔ وہ اپنی طرف بڑھنے والے ٹینکوں پر اندھا دھند فائر کرنے لگے اپنی مشین گنز سے، لیکن یہ مشین گنز ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی اور ٹینکس خاردار تاروں کو رونتے ہوئے ٹارگٹس تک پہنچ گئے۔ شیطان آ رہا ہے، وہ چیخنے لگے۔ کچھ مورچوں میں چھپ گئے اور باقی بھاگ نکلے۔ برطانوی ٹینکس نے خوب گولہ باری اور اندھا دھند فائر سے دشمن کی ایک بڑی تعداد کو ہلاک و زخمی کر دیا تھا اور مورچوں کو تباہ کر دیا تھا۔ یہ 9 ٹینکس 3 حصوں میں تقسیم ہو کر آگے بڑھنے لگے، مگر فیلرز گاؤں پر قبضہ کرنے کے لیے صرف ایک ٹینک کو بھیجا گیا۔ جیسے ہی یہ ایک ٹینک تباہ شدہ گاؤں پہنچا، تباہ حال عمارتوں سے ان پر گولیوں کی بارش ہو گئی۔ اس ایک برطانوی ٹینک کے حملے نے دشمن کی بہت سی مشین گن پوزیشنز کو تباہ کیا اور دشمن کو گاؤں سے پسپا ہونے پر مجبور کیا۔ باقی کے 8 ٹینکوں نے دیگر 2 گاؤں بھی آزاد کرا لیے اور اسی طرح برطانوی فوج نے صرف 9 ٹینکس سے پورے مارکے میں فتح حاصل کر لی۔ 1917 11 اپریل کو بیٹل آف ایراس میں برطانیہ نے ٹینک کا اگلا استعمال کیا۔ موسم سرد تھا، زمین برف سے ڈھکی ہوئی تھی اور دھند آمیز برفیلی ہواؤں نے خط نگاہ کو بہت محدود کر رکھا تھا۔ حملے کا وقت صبح 5 بجے مقرر تھا، لیکن موسم کی شدت کی وجہ سے برطانوی کمانڈر نے اسے کچھ گھنٹے ملتوی کرنے کا حکم جاری کیا۔ یہ حکم آرٹلری اور انفینٹری تک تو پہنچ گیا، لیکن حملہ کرنے کے لیے تیار ٹینکوں کے عملے تک یہ پیغام نہیں پہنچ سکا۔ چنانچہ تینوں ٹینک صبح 5 بجے جرمن پوزیشنز کی طرف بڑھنے لگے۔ میرے ہم وطنوں، کیونکہ جنگ سے پہلے روایتی طرز پر توپ خانے سے گولہ باری نہیں ہوئی تھی، اس لیے جرمنز اس حملے سے بالکل بے خبر تھے۔ تینوں ٹینکس مقررہ وقت پر جرمن فوج کے گھر موچی گاؤں پہنچ گئے۔ جیسے ہی پہلے جرمن سپاہیوں کی نظر ٹینکس پر پڑی، انہوں نے فائر کھول دیا، لیکن ظاہر ہے مشین گنز اور رائفلز ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے تھے۔ یوں ہی یہ گاؤں کی مرکزی سڑک پر پہنچے، ہر عمارت سے ان پر گولیوں کی بوچھاڑ ہو گئی۔ برطانویوں نے چن چن کر درجنوں مشین گن پوزیشنز کو اپنی مشین گنز اور توپوں سے نشانہ بنانا شروع کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے سب کا صفایا کر دیا۔ جرمن فوج بے بس تھی، ان کے پاس کوئی اینٹی ٹینک ویپن نہیں تھا، بلکہ اب تک سرے سے کوئی اینٹی ٹینک ویپن ایجاد ہی نہیں ہو سکا تھا۔ خوب تباہی مچا کر، مورچوں کی دھجیاں اڑا کر جب گاؤں کو عبور کر کے ان ٹینکس نے مڑ کر دیکھا تو حیران رہ گئے کہ ان کے عقب میں سرے سے کوئی انفینٹری موجود ہی نہیں تھی۔ یعنی اس پورے محاذ پر صرف یہ 3 ٹینکس ہی پوری برطانوی فوج تھے۔ کسی ایک پیدل فوجی کا بھی دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ چنانچہ یہ تینوں ٹینکس مڑے تاکہ بچے جرمن فوجیوں کا خود سے صفایا کر سکیں، اور میرے ہم وطنوں، ابھی وہ آگے بڑھے ہی تھے کہ ایک کان پھاڑ دینے والی آواز سنائی دی اور ایک برطانوی ٹینک آگ کی لپٹوں میں گر گیا۔ یہ جنگ میں تباہ ہونے والا پہلا ٹینک تھا اور اس کا عملہ بھی زندہ جل کر ختم ہو چکا تھا۔ لیکن یہ ہوا کیسے، جانیے اگلی ویڈیو میں۔